يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ فرمایا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیات میں مذکور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ درباریوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر انہیں بہت ماہر جادوگر سمجھا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر مملکت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا تم اس کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چند روز کی مہلت دو اور شہروں میں اپنے خاص آدمی بھیج دو تاکہ وہ ایسے جادوگر جمع کر کے لائیں جو جادو میں ماہر ہوں اور سب پر فائق ہوں، تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دیں۔ چنانچہ فرعون نے اپنی مملکت کے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ ان جادوگروں کو علم تھا کہ جس مقصد کے لیے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ بہت بڑا اہم ہے، چنانچہ انہوں نے
فرعون سے کہا اگر ہم غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو کیا ہمیں یقینی طور پر کوئی شاہانہ انعام ملے گا؟ فرعون یہ تسلی آمیز الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا بے شک تمہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہیں میرے خاص قریبی لوگوں میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ جادوگر کل 70,000 تھے، جن میں چند سردار تھے۔ جب مقابلے کا دن آیا تو سب مقررہ جگہ پر جمع ہوئے۔ مقابلے کا آغاز ہوا تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، یا تو آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں یا ہم اپنے پاس موجود چیزیں ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہلے ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی کچھ پرواہ نہ تھی، اور آپ کو کامل اعتماد تھا کہ ان کے معجزے کے سامنے سحر ناکام و مغلوب ہوگا۔ جب انہوں نے اپنا سامان ڈالا جس میں بڑے بڑے رسے اور لکڑیاں تھیں تو وہ اژدہے نظر آنے لگے اور میدان ان سے بھرا ہوا معلوم ہونے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا۔ وہ جادوگروں کی سحر کاریوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا اور تمام رسے اور لٹھے جو انہوں نے جمع کیے تھے، جو 300 اونٹ کا بار تھے، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا اور اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ سحر نہیں اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی، ضرور یہ امر سماوی ہے۔ چنانچہ یہ معجزہ دیکھ کر ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آمنا برب العالمین، یعنی ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور ان کا حال ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے پیشانیاں پکڑ کر زمین پر لگا دی۔ قالوا یا موسیٰ، بولے اے موسیٰ۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ادب کیا کہ آپ کو مقدم کیا اور آپ کی اجازت کے بغیر اپنے عمل میں مشغول نہ ہوئے۔ اس ادب کا عوض انہیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان و ہدایت کی دولت سے سرفراز فرما دیا۔ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ اس آیت میں جادوگروں کے جادو کے اثر کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے پھینکے ہوئے رسوں اور لاٹھیوں کی حقیقت نہ بدلی، بلکہ لوگوں کی نگاہوں پر اثر ڈال دیا کہ لوگوں کو رینگتے دوڑتے سانپ محسوس ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کے جادو کی صورت یہ تھی، یعنی حقیقت نہ بدلی تھی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جب جادوگروں نے موٹے رسے اور لمبی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ پہاڑوں کی مانند اژدہے بن گئے، جس سے میدان بھر گیا اور اژدہے ایک دوسرے پر چڑھنے لگے۔ ایک اور یہ ہے کہ جادوگروں نے رسیوں پر پارا مل دیا اور لاٹھیوں میں بھی پارا ڈال دیا، پھر انہیں زمین پر پھینک دیا۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑی تو ایسے محسوس ہونے لگا کہ یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ وہ میدان 1 میل لمبا تھا اور پورا میدان سانپوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔